اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں اے میرے محبوب تقلب وجہک فی السماء آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا فلنولینک پس ہم آپ کو ضرور بضرور والی بنا دیں گے قبلتن اس قبلے کا ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں فولی وجہ کا پس آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور اے مسلمانوں جہاں بھی تم موجود ہو جہاں بھی تم ہو فولو وجوہکم شطر پس تم بھی پھیر دو اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب ہیں جو یہود و نصارہ لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک وہ قبلہ سچا قبلہ ہے حق قبلہ ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی ہر ان کے عمل پر نظر ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اے میرے محبوب اگر آپ ان کو دیں اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب کو بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیاں ہر قسم کی آیتیں بھی آپ ان کے سامنے رکھ دیں تو ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے وما انت بتابع قبلتهم اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ اتباع کریں گے ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس من العلم علم وہی آ گئی ہے قرآن آ گیا اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات پر چلیں گے إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے بے انصافوں میں سے ہوں گے الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ وہ اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو قرآن مجید کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق کو چھپاتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے الحق من ربک اے میرے محبوب یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں سورہ بقرہ کی دوسرا سپارہ شروع ہے اور دوسرے سپارے میں 144 145 146 اور 147 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی آپ نے ترجمہ سنا اس آیت کی تفسیر کا ایک حصہ کل کے درس میں بیان ہوا تھا آدھا حصہ اور اگلا آدھا حصہ جو ہے وہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھ رہے تھے اللہ کا حکم تھا مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے پڑھا لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میرا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے کیونکہ یہ میرے جد امجد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس لیے یہی میرا قبلہ ہو جائے اور میرا رخ اس طرف ہو جائے اسی لیے حضور کی عام عادت مبارک یہ تھی کہ حضور نظر نیچے رکھتے تھے یہ سنت بھی ہے کہ اوپر ویسے ہی نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھنا یہ سنت کے خلاف بھی ہے اور جو ہے مناسب بھی نہیں ہے لیکن وہی کے انتظار میں اور اس شوق میں کہ کب وہی آئے اور اس شوق میں اور اس انتظار میں حضور کبھی کبھی نظر اوپر اٹھاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اس اوپر دیکھنے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید بنا دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ وہی کے انتظار میں ہیں کہ میرا قبلہ بدل جائے تو اللہ نے پھر قبلہ بدل دیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم آپ کو اس قبلے کا والی بنا دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یعنی ہم آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیں گے پھر قبلہ بیت اللہ بن گیا اور دوسری چیز کل کے درس میں یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ تورات کے اندر بھی جو ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئے گا اس کا قبلہ
آخری قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہودیوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ بھی کل بیان ہوا تھا کہ وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کا باپ اور چچا جو ہے وہ یہودی عالم تھے، حضور کے پاس تشریف لائے تھے، حضور کی نشانیاں دیکھی تھیں، واپس جا کے انہوں نے کہا تھا کہ بے شک وہ سچے نبی ہیں لیکن ہم ان کے پروگرام میں رکاوٹ بنے رہیں گے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان یہودیوں کا تعصب تھا جو ہے جس کی وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور کل کے درس میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ انجیل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آسمان پر اٹھائے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے عیسائیوں کو جو ہے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اپنے خداوند کی جانب سے اس موعود کو بھیجتا ہوں کہ جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہ موعود حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اب وہ نبی آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو مگر اے لوگو، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت حاصل نہ ہو جائے تم یروشلم میں ہی ٹھہرے رہنا، اور تمہارا قبلہ یہ یروشلم بیت المقدس ہی ہوگا۔ پھر جب تمہیں قوت حاصل ہو جائے گی تو تمہارا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ مراد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کے آنے تک تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہنا، پھر وہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ ہجرت کریں گے اور اس کے بعد اللہ ان کو قوت دیں گے، پھر ان کا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، تو تمہارا بھی گویا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے انجیل کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ہر قسم کی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ہر طرح کی علامت، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی دلیل سے بھی ثابت کر دیں کہ بیت اللہ شریف ہی صحیح قبلہ ہے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی وہ لوگ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ جو ہے کیونکہ ان کے اندر ضد آ چکی ہے، تعصب آ چکا ہے۔ جس آدمی کے دل میں ضد ہو، تعصب ہو، بغض ہو، عناد ہو، اس آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ جو ہے انصاف پر نہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ جو ہے لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یعنی جو بھی ضد اور تعصب کی اینک اتار کر بات کو سنے گا تو اللہ جل شانہ اس کے دل میں وہ بات اتاریں گے بھی اور اس کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو ایک چیز اور بیان ہوئی تھی کہ استقبال قبلہ، کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کعبے کی طرف وہ آدمی رخ کرے جو بیت اللہ کے اندر موجود ہے، اس کا بالکل صحیح رخ کعبے کی طرف ہونا جو ہے، اس کمرے کی طرف ہونا جو بیت اللہ کہلاتا ہے اس کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ جو پیچھے مسجد حرام میں ہے تو مسجد حرام سے باہر ہے تو اس کا مسجد حرام کی طرف رخ ہونا کافی ہے۔ جو پیچھے جو ہے مکہ کے اندر موجود ہے حرم کی طرف اس کا رخ، اور جو دور سے ہیں جو ہے جس طرح ہمارے ممالک ہیں ان کا رخ حرم کی طرف ہو جائے تو تب بھی ان کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا چونکہ جو ہے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف بنتا ہے، مغرب دو قسم کی ہیں، ایک مغرب جو ہے مغرب الصیف، مغرب الشتاء، یعنی سردیوں کی مغرب اور گرمیوں کی مغرب۔ یہ جو سورج ہے سردیوں میں بالکل ڈائریکٹ مغرب کی طرف جاتا ہے اور گرمیوں میں تھوڑا سا کراس کر کے جاتا ہے، اس کا رخ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، دھوپ اس طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مغرب ہے مغربین، تو رب المشرقین و رب المغربین، جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دو مشرقوں کا میں رب ہوں اور دو مغربوں کا رب ہوں، یہ دو مشرقیں دو مغربیں کون سی ہیں؟ یہ سردیوں اور گرمیوں کی ہے۔ اس میں سورج کی جو ہے چال بدل جاتی ہے، سورج کا رخ بدل جاتا ہے، اس کا جو چلنے کا مدار ہے وہ مدار بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں مغربوں کے درمیان جو ہے یہ اصل مغرب ہے جو کعبے کی طرف رخ ہے۔ اور اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کعبے سے جو مغرب اصل مغرب ہے اس سے 24 ڈگری اس طرف اور 24 ڈگری اس طرف اگر کسی طرف بھی جو ہے اپنے محراب کا رخ کر دیا جائے، مسجد کا رخ کر دیا جائے، یہ 48 ڈگری جو ہے یہ غلطی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سارا حرم ہے۔ ٹھیک ہے، حرم جو ہے ایک ہے بیت اللہ، بیت اللہ تو ایک کمرہ ہے، ایک ہے مسجد حرام جو پوری مسجد ہے، ایک ہے حرم،
حرم مسجد حرام سے بھی باہر بہت بڑا ایریا ہے، تو اس لیے حرم کی طرف دور ممالک کے لوگوں کا رخ حرم کی طرف ہو جائے تو جو ہے وہ بھی کافی ہے۔ اس لیے یہ 24 ڈگری اس طرف اور 24 ڈگری اس طرف، 48 ڈگری میں کسی طرف بھی قبلے کا رخ ہو جائے تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 ڈگری 6 ڈگری اس طرف ہو گیا اس طرف ہو گیا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بعض لوگ پرانی مسجدیں ہوتی ہیں ان کا رخ پھر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ آج کل موبائل آ گئے ہیں، ان میں قبلہ نما موجود ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کا 5-6 ڈگری 10-12 ڈگری 15 ڈگری 20 ڈگری فرق دونوں طرف آ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا رخ جو ہے وہ اسی طرف ہوگا، مسجد حرام کی طرف ہوگا، حرم کی طرف ہوگا۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی کے سینے کا جہت قبلہ کی طرف ہونا فرض ہے، کہ سینہ اور چہرہ، یہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، 2 چیزیں ہیں۔ چہرے کا رخ ہونا سنت ہے، ٹھیک ہے، اگر چہرہ تھوڑا سا پھر جائے گا نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھے گا، دیکھنا نہیں چاہیے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، تو بلکہ ثواب ختم بھی ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا خالی۔ تو اس لیے دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن کسی نے دیکھ لیا تو اس نے سنت کے خلاف کیا، تو نماز اس کی باقی ہے۔ لیکن اگر اس نے چہرہ ہی پھیر دیا، سینہ پھیر دیا، سینہ قبلے سے پھر گیا تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بہت سی قوموں نے قبلے پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ ایک آدمی ہندوؤں میں دیانند سرسوتی، یہ آریہ سماج جو ہندو ہوتے ہیں ان کا مشہور لیڈر گزرا ہے، ہمارے اکابر جو تھے ان کے زمانے کے اندر یہ موجود تھا، اس نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ دیکھو یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ ہندوؤں کو تو بت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، مورتیاں بناتے ہو پتھر کی، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، تو لیکن یہ خود ایک مکان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو مکان بیت اللہ ہے اور وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی تو بت پرستی ہے کہ تم لوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کو لازم سمجھتے ہو، فرض کہتے ہو، واجب کہتے ہو، تو کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ جس طرح نماز کے اندر جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے، اسی طرح قبلے کی طرف منہ کا ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر منہ نہیں ہوگا تو جو ہے نماز ہی نہیں ہوگی کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے جب آپ اس کو شرط سمجھتے ہیں، اس کو واجب سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصوں پر مشتمل کتاب لکھی، 2 حصوں پر۔ ایک حصے میں جو یہ دیانند سرسوتی تھا، اس نے اہل اسلام پر 10 عام اعتراضات کیے تھے، ان 10 عام اعتراضات کا جواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور دوسرے حصے میں صرف جو اس نے قبلے پر اعتراض کیا تھا اس قبلے کے اعتراض کا جواب دیا۔ اس کتاب کا نام قبلہ نما ہے۔ قبلہ نما اسلامی کتاب میں حضرت نے بڑی دقیق اور نہایت عمدہ کتاب لکھی ہے جس میں جواب دیا ہے۔ تقریباً حضرت نے جو ہے 9-10 جواب دیے، اس بات کے 9-10 جواب دیے۔ پہلا جواب حضرت نے دیا کہ بھئی یہ عجیب اعتراض ہے، کدھر ہمارا استقبال قبلہ اور کدھر تمہاری بت پرستی، اس میں تو بہت فرق ہے۔ وجہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ تم بتوں کو نافع اور ضار سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو کہ یہ جو بت میں جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں یہ میرا الہ ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے نفع دینے والا ہے، یہ مجھے نقصان دینے والا ہے۔ نافع اور ضار، ٹھیک ہے، ضرر دینے والے کو ضار کہتے ہیں اور نفع دینے والے، تم ان کو نافع سمجھتے ہو، ضار سمجھتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، لیکن ہم تو خانہ کعبہ کا صرف استقبال کرتے ہیں۔ استقبال قبلہ، استقبال کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف صرف ہم توجہ کرتے ہیں، اس کی پوجا ہرگز نہیں کرتے۔ ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، یا ہم اس کو پوجتے ہیں، یا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا تمہاری بت پرستی میں اور ہمارے استقبال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بت تمہارے مقصود ہیں اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، رخ قبلہ کی طرف ہے تاکہ اجتماعیت ہو جائے، مقصود تو ہمارا ذات خداوندی ہوتی ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب حضرت نے یہ دیا کہ دیکھو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے،
جتنی بھی عبادات ہوں گی ان کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے عبادت قبول نہیں۔ آپ دیکھیں حج کے لیے نیت کی ضرورت ہے، اللہم انی ارید الحج، اور اسی طرح عمرہ کریں گے تو ہم نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ للہ، اور اسی طرح وضو کے لیے نیت ضروری ہے، غسل کے لیے نیت ضروری ہے، احرام باندھنے کے لیے نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی عبادت ہوگی اس میں پہلے ہم نیت کریں گے۔ اب وضو میں ہم نیت نہیں کریں گے تو خالی اگر کوئی بندہ باہر سے کھیتی سے اٹھ کے آتا ہے، کھیتی باڑی کر کے وہ آ کے جو ہے اپنے ہاتھ بھی بازو تک دھو لیتا ہے، منہ بھی دھو لیتا ہے، جو ہے اسی طرح سر پہ بھی ہاتھ پھیر لیتا ہے، پاؤں بھی دھو لیتا ہے، تو اس کو وضو نہیں کہیں گے، حالانکہ اس نے وضو کے سارے فرائض پورے کیے ہیں۔ اس کا مقصد، اس کی نیت نماز کے لیے وضو کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد جو ہے اپنا ہاتھ منہ چہرہ دھونا تھا۔ اس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے آ کے ہاتھ منہ دھو لیے ہیں، وضو نہیں کیا، اس کا وضو نہیں ہو، کیونکہ وضو کے لیے نیت کرنی چاہیے کہ ہم آتے ہیں، ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، دل میں یہ نیت ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، تو اس سے وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح غسل ہے، ایک آدمی جو ہے ناپاک ہے، وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی پاکی کا نیت کرے گا کہ میں یہ جو ناپاکی ہے اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ پورے کرے گا تو اس کا غسل ہوگا۔ ایک آدمی ویسے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہے، آ کے جو ہے غسل کر لیتا ہے، تو خالی اگر نیت نہیں کرتا تو اس کا غسل نہیں ہوتا، یا فرائض پورے نہیں کرتا، ناک میں پانی، منہ میں جو ہے غرغرہ، تو یہ نہیں کرتا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہم صرف یہ کہیں گے یہ آ کے نہا لیا ہے، اس نے ٹھنڈک حاصل کر لیا۔ تو اس لیے ہر عبادت میں حضرت نے جواب دیا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن استقبال قبلہ کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہم نیت نہیں کرتے، اگر وہ عبادت ہوتی تو ہم اس کے لیے نیت کرتے، صرف اس طرف رخ کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن مشرکین جو تھے وہ بتوں کی پوجا نیت اور ارادے سے کرتے ہیں، ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا نیت اور ارادے سے کرتے ہیں، اس لیے محض اور صرف استقبال قبلہ جو ہے یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اور تیسرا جواب حضرت نے یہ دیا کہ نماز کے اول سے لے کر آخر تک کسی لفظ سے بھی تعظیم قبلہ، تعظیم کعبہ کا اظہار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ نماز کے ایک ایک لفظ سے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعظیم بیان ہوتی ہے، لہذا کعبہ شریف کی عبادت کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو اس کے لیے تعظیمی کلمے، تعظیمی الفاظ جو ہے نماز کے اندر لائے جاتے، تو نماز کی جو عبادت ہے اس کے ہر لفظ میں اللہ کی تعظیم کی جا رہی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے الحمدللہ رب العالمین میں ثنا اللہ کی بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور جو ہے اللہ کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں جس عبادت کو ہم ادا کر رہے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے، اس عبادت کے الفاظ پر بھی غور کیا جائے تب بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کعبے کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا جواب حضرت نے یہ دیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں یا اس کے پتھر جو ہیں یہ مسلمانوں کا مقصود اور منشا نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وقت کعبے کی دیواریں گر جائیں، کعبے کی دیواریں منہدم ہو جائیں یا ان کو علیاذ باللہ گرا دیا جائے، تو پھر بھی مسلمان نماز پڑھتے وقت کعبے کا ہی رخ کریں گے، کیونکہ گویا ان کے نزدیک اینٹوں اور پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ پتھر ہمارا مقصود نہیں ہے، وہ اینٹیں ہمارا مقصود نہیں ہے، کعبہ اگر صاف بھی ہو جائے تو ہمارا مقصود صرف اس کی جہت ہے، اس کی طرف ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کعبے کی جو ہے جہت کو اختیار کرتے ہیں، کعبہ خود ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی مثال موجود ہے، ان کے زمانے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی، جب تعمیر کی گئی تو ساری دیواریں گرائی گئی، جب گرا دی گئی تو کناتیں کھڑی کی گئی، ان کے گرد بڑے بڑے پردے کھڑے کر دیے گئے، تو نماز کا جب وقت ہوتا تو مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، حالانکہ بیت اللہ کی دیواریں موجود نہیں تھیں۔ تو یہ جو رخ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، ٹھیک ہے، یعنی عرش معلیٰ تک،
یہ سارا کا سارا کعبہ ہے. اگر کوئی آدمی فضا میں ہے، اوپر بلندیوں میں ہے، جو ہے جہازوں کے اوپر ہے، تب بھی وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوگا. یہ نہیں کہیں گے کعبہ تو نیچے رہ گیا، بلکہ یہ سارا کعبہ ہے اللہ کے ہاں، یہ ساری عظمت والی، تو وہ رخ کعبے کی طرف کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی صرف جہت ہی ہے، وہ معبود نہیں ہے. اور آگے حضرت نے پانچواں جواب دیا کہ بیت اللہ کا جو لفظ ہے اللہ کا گھر، یہ خود بخود واضح ہے کہ اس سے مراد اللہ کا گھر ہے، نہ کہ خود اللہ مراد ہے. اللہ رب العزت کی مراد یہاں نہیں ہے. یہ مکان، یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا مرکز ہے، یہ بذات خود معبود نہیں ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو اس کا مقصود اس مٹی اور اینٹوں سے بنا ہوا اور پتھروں سے بنا ہوا مکان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اس کے مکین سے ملنا ہوتا ہے، جو اس مکان میں رہ رہا ہوتا ہے. ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کی کوٹھی کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہم اس آدمی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں جو اس مکان میں، اس کوٹھی میں رہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم استقبال قبلہ کرتے ہیں تو ہم قبلے کے جو ہے قبلے کو معبود نہیں بناتے. قبلہ ہمارا مقصد اور مقصود نہیں ہوتا، بلکہ قبلہ کہ جس کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہم اس اللہ کو مقصود بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ حضرت نے پانچواں جواب دیا. چھٹا جواب کہ ایک بنیادی اصول ہے کہ عبادت کی مستحق وہ ذات ہوتی ہے جو خود بخود ہو. عبادت صرف اس ذات کی جا سکتی ہے جو خود بخود قائم ہو، اور جس چیز کا قیام اور بقا دوسروں کا مرہون منت ہو، دوسروں کی وجہ سے وہ باقی ہو، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بیت اللہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو جو ہے پہلے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا. اب خانہ کعبہ محتاج ہے کہ اس کو بنایا جائے، کوئی بنانے والا آئے اس کو بنائے، تو وہ خود بخود نہیں تھا. اب فرشتوں والا بیت اللہ جب ختم ہو گیا، پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو پہلا نبی تو ان سے تعمیر کروائی. پھر ان کی تعمیر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، جو طوفان آیا، جو سیلاب آیا تھا، اس میں اس کی دیواریں ختم ہو گئی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے ابراہیم اور خلیل جو ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نبیوں سے اس کی تعمیر کروائی. تو اس لیے اس بنیادی اصول سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ذات جو خود بخود ہو، یہ پہلے سے ہو، جو اب بھی موجود ہو، جو ہمیشہ رہے، اس ذات کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جو ہے ایک جواب حضرت نے آٹھواں جواب یہ دیا کہ پوری زمین کی ابتدا اسی مکہ مکرمہ کے مقام سے ہوئی. یعنی ساری زمین پانی تھی، اور یہ جو مکے کی جگہ ہے اس کو ہماری زمین کی ناف کہتے ہیں. جس طرح ہماری جسم میں ناف درمیان میں ہوتی ہے بالکل جسم میں، اور یہ ناف بھی جو ہے پوری جسم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بیت اللہ جو ہے یہ زمین کی ناف ہے پوری زمین کی. تو سب سے پہلے اسی مقام سے پانی کا ایک بلبلہ اٹھا تھا، اللہ نے بلبلے کو اٹھایا، پھر وہ پھیل کر جو ہے زمین جیسی بڑی چیز بن گئی، وہ ساری زمین پھیل گئی. اسی وجہ سے اس جگہ کو مقسم البلاد بھی کہتے ہیں، شہروں کو تقسیم کرنے والی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تجلیات اسی مقام پر پڑتی ہیں، لہذا اسی وجہ سے اس کو ہمارا قبلہ قرار دیا گیا. تو مسلمانوں کے اس جو ہے قبلے کے اوپر جو اعتراضات تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیلاً جواب اس کو یہ دیے. ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے اس پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. مولانا ابو المنصور رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. وہاں انہوں نے اپنے مدرسہ سلطیہ کی بنیاد رکھی، تو ابھی تک قائم ہے. تو انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس میں جو ہے وسیع طور پر اس کا جواب دیا گیا. بلکہ یہ ایسے عالم تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے عیسائیت کے خلاف ان کے غلط ہونے پر ایک ایسی کتاب لکھی کہ ان کے رد پر، کہ لندن کے جو سنڈے ٹائم اخبار ہے، یعنی یہ بڑا اخبار ہے، تو اس میں کسی ہمارے وزیر اعظم کی تصویر چھپ جائے تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لندن ٹائم میں جو ہے ہماری تصویر چھپی ہے. تو یعنی یہ اتنا بڑا اخبار ہے. اس نے اس وقت اس کتاب کو جب پڑھا تو انہوں نے اخبار میں یہ کہا، اخبار میں یہ تحریر لکھی کہ بھائی اس کتاب پر بین لگایا جائے جو عیسائیت کے خلاف اس مولوی نے لکھی ہے. اگر اس کو دنیا پڑھے گی تو عیسائیت کے راستے میں جو ترقی ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی.
اتنی زبردست کتاب انہوں نے لکھی. تو بہرحال ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا اٹھتا ہے تو وہ کتابوں پر کتابیں لکھ دیتے ہیں، جوابوں پر جوابات اس کے لکھ دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ جو یہود و نصارہ ہیں جن کو اہل کتاب دی بکل آیت، ہر قسم کی نشانی بھی ان کے سامنے لے آئیں، یہ ضد اور تعصب میں ہے، اس لیے جو ہے یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، وہ بھی قبلے کو نہیں مانیں گے لیکن آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم تھا آپ اس طرف رخ کرتے رہے، جب اللہ کا دوسرا حکم آ گیا تو اب آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے، اسی لیے آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں ایک ہے مسجد اور ایک ہے یہودیوں کی وہ دیوار گریہ اس کو وہ کہتے ہیں، جس دیوار کے ساتھ آپ نے کبھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ اس دیوار کے نیچے کھڑے ہو کے اس طرح کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس دیوار کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. وہاں ایک گنبد صخرہ ہے جو پتھر ہے بڑا، تو اس پتھر کی طرف عیسائی جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب عیسائیوں کا قبلہ وہ ہو گیا، یہودیوں کا یہ ہو گیا. اللہ نے یہاں یہی فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ان میں سے بعض کے قبلے کی، یعنی عیسائی یہودیوں کے قبلے، یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، لیکن آپ کو جو ہم نے حکم دیا ہے آپ اس کی پیروی کریں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے محبوب ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، جو ان کی خواہشات ہیں ان پر عمل کریں گے، تو إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اچھا حضور، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن جو ہے بڑے آدمی پر قانون لاگو کر کے گویا کہ چھوٹوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم کو ہم کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب آپ بھی ملک کے خلاف یہ بات کریں گے تو ہم آپ کو بھی جیل میں ڈال دیں گے، حالانکہ وزیر اعظم جس سیٹ پر ہوتا ہے اس سے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے خلاف کرے، لیکن اس کو قانون میں لایا جاتا ہے تاکہ چھوٹے بندے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اس کے لیے یہ قانون ہے تو ہم تو جو ہے اس قانون سے سب سے پہلے اس کی ذات میں آئیں گے. یہاں اللہ نے حضور کو مخاطب کر کے اس قانون کو بنایا کہ اے مسلمانوں، آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا، جو وہ چاہتے ہیں انہی پر عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی نظر میں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے حضور کو مخاطب کر کے شرک کے بارے میں کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے عملوں کو ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ حضور کو مخاطب کر کے گویا کہ حضور سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور شرک کر سکے، لیکن ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی بھی یعنی نبی جیسا ایک بڑی شخصیت بھی اگر شرک کرے گی ہم نبوت چھین لیں گے، ہم ان کے عملوں کو ضائع کر دیں گے، تو تم کیا چیز ہو. یعنی اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے. شرک کی یہ قباحت کو بیان کرنے کے لیے حضور کو مخاطب کر کے یہ اصول بنایا گیا. اب یہاں امام رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام رومی جو ہیں یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے شعر و شاعری میں بہت سی چیزوں، شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک جملے میں پورے مضمون کو بند کر دیتا ہے، ایک شعر میں بند کر دیتا ہے. انہوں نے قبلے کے بارے میں روشنی ڈالی ہے اپنے اشعار میں کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کا اپنا اپنا قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس قبلے سے ہٹ کے انہوں نے دوسرے قبلے کو مراد لیا ہے. مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں بڑے نکات پیدا کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں، فارسی کے شعر ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. قبلہ شاہان بود تاج و کمر، کہ بادشاہوں کا قبلہ تاج و تخت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ جو سنہری پٹکا ہے انہیں کے پاس رہے، وہ تاج انہی کے سر پر رہے، ٹھیک ہے. بادشاہ کا قبلہ کیا ہوگا؟ بادشاہت رہے گی، وہ وزارت کے پیچھے، بادشاہت کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا. قبلہ ارباب دنیا سیم و زر، وہ کہتے ہیں دنیا والا، دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا قبلہ سونا چاندی ہوتا ہے، یعنی مال و دولت جمع کرتے رہیں، مال و دولت جمع کرتے رہیں، وہ ہر وقت انہی لوگوں نے اسی کو قبلہ بنایا ہوتا ہے. اور قبلہ صورت پرستاں آب و گل، کہ صورت پرستوں کا قبلہ
پانی اور مٹی کا بنا ہوا پتلا ہوتا ہے، وہ صورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، وہ اپنی پسند ناپسند کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں اور اسی بت پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ اور قبلہ معنی شناساں جان و دل، اور کہتے ہیں معانی سے واقف حال لوگوں کا قبلہ جان اور دل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جان، دل، روح اور قبر کی صفائی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی مثال انہوں نے دی ہے۔ قبلہ معنی شناساں جان و دل، وہ اپنے دل کی صفائی میں لگے رہتے ہیں۔ قبلہ زہاد محراب قبول، عابد اور زاہد لوگوں کا قبلہ قبولیت محراب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، یہ میری نیکی جو ہے اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ زاہد لوگوں کا قبلہ ہوتا ہے، جو عبادت کرنے والے عابد اور زاہد لوگ ہوتے ہیں۔ قبلہ بدسیرتاں کار فضول، جو بدسیرت لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ فضول کاموں میں لگ جانا۔ فضول کے کبھی کتے لڑا رہے ہوں گے، کبھی بیل کی دوڑ کرا رہے ہوں گے، کبھی آپس میں جو ہے مرغ لڑا رہے ہوں گے، یہ بدسیرت اور بدخلق لوگوں کا قبلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے جا کے ذرا پوچھیں، ٹھیک ہے، وہ خود کبھی انہوں نے اپنی اولادوں کو بادام نہیں کھلائے ہوتے، لیکن مرغوں کو بادام کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی خود گھی نہیں کھایا ہوتا پوری زندگی میں، اپنے جو دانت ہوتے ہیں، جو ان کے بیل ہوتے ہیں، ان بیلوں کو گھر کا گھی کھلا رہے ہوتے ہیں، دودھ پلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت رومی فرماتے ہیں قبلہ بدسیرتاں کار فضول، کہ جو بدسیرت بدخلق لوگ ہوتے ہیں ان کا قبلہ کار فضول ہوتا ہے، فضول کاموں میں وہ لگے رہتے ہیں، بس انہی میں پوری زندگی کی زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ قبلہ تن پرواہ خواب و خوش، پیٹ کے پجاریوں کا قبلہ بس کھانا پینا مل جائے اور سونے کے سوا ان کو کوئی کام نہیں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسی فکر میں رہتے ہیں، بس کہیں سے کوئی کھانا پینا مل جائے بس اور کونے میں پڑھ کے سو جائیں۔ تو یہ رومی فرماتے ہیں قبلہ تن پرواہ خواب و خوش، اور قبلہ انسان بدانش پرورش، وہ کہتے ہیں انسان جو ہوتا ہے، جو انسان بننا چاہتا ہے بحیثیت انسان، وہ عقل اور دانش کی پرورش کرتا ہے، وہ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ میری عقل جو ہے بڑھ جائے، میری عزت بن جائے، جو ہے میں لوگوں کے سامنے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میں انسانیت سے نکل جاؤں۔ تو انسان جو ہے وہ انسان بننے کے لیے عقل اور دانش پر جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، اسی پر محنت کرتا ہے۔ قبلہ عاشق وصال و بے زوال، جو عاشق کا قبلہ ہوتا ہے وہ وصل لازوال ہوتا ہے، کہ یعنی وہ ایسی ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے جو کس کو کبھی زوال نہ آئے۔ یہ دنیا دار جو عاشق ہوتے ہیں یہ بھی یہی بس ان کی عشق معشوقی جو ہے ان کی زندگی اسی میں، اور جو دین دار عاشق یعنی اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے یہی ہر وقت ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کی ذات سے ہمیں تعارف ہو جائے اور پھر اس کی ذات کبھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ قبلہ عارف جمال ذوالجلال، یہ حضرت نے رومی نے لکھا ہے، عارف لوگوں کا، جو عارف باللہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے، ان لوگوں کا منتہا مقصود اور قبلہ حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وہ ہمیشہ وہاں تک رسائی کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ذوالجلال جو ذات ہے اس کا جمال ہمیں نصیب ہو جائے، اسی طرح اس کی زیارت ہو جائے، تو اللہ پھر ان کو اپنے جو ہے وہ کشف کے ساتھ اپنی تجلیات کی زیارت دنیا میں بھی کروا دیتے ہیں۔ قبلہ اصحاب منصب ماہو جان، کہتے ہیں منصب پر فائز لوگ، کوئی عہدے پر فائز ہوگا، ان کا قبلہ مال و دولت، عزت و عظمت ہے، بس میرا گریڈ بڑھ جائے، ہر وقت وہ گریڈ کی فکر میں، ہر سال جو ہے اس فکر میں ہوگا 16 گریڈ ہے تو 17واں ہو جائے، 17واں ہے تو 18واں ہو جائے، بس گریڈ کے چکر میں وہ موت آ جاتی ہے۔ ان کا قبلہ وہی ہوتا ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ، بڑی زبردست بات کی ہے، جو اہل سلوک ہوتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ، یعنی تصوف والے لوگ، اہل سلوک لوگ، ان کا قبلہ اس راستے کے اسباب ہوتے ہیں، اسباب راہ، جن کے ذریعے وہ مطلوبہ منزل حاصل کرتے ہیں۔ سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں، جو آدمی کسی اہل اللہ سے بیعت ہوتا ہے تو وہ پیر جو ہوتے ہیں، پیر خالص، وہ اس کو اس منزلوں کو طے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح ان کو جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ذکر کرو، جب وہ تسبیحاں پوری کر لیتا ہے پھر خاص جو ہے اسے، تو آہستہ آہستہ یہ سلوک کی منازل وہ طے کرتے ہیں۔ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ، اور قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، کہ حرص اور آرزو والوں لوگوں کا قبلہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، بس جو خواہش پوری ہو جائے کہ بس یہ میری جو خواہش ہے کسی طرح یہ پوری ہو جائے، یہ حرص والے لوگ، آرزو والے لوگ، ان کا قبلہ قانے توکل بر خدا، اور جو قناعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔
کہ ہمیشہ جو کانے لوگ ہوں گے بس ٹھیک ہے بھائی اللہ نے جو دے دیا ہے اسی پر خوش ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے اور دے دیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہرس کے مقابلے میں جو ہرس والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پتہ ہے کہ میری تنخواہ 10,000 ہے 15,000 ہے، لیکن ایک کوٹھی کی ہرس کر رہا ہے کہ میری کوٹھی بن جائے، اب اس کی کیا حالت ہوگی، ٹھیک ہے، موت تک وہ اسی میں لگا رہے گا، حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، آخر کسی طرح اگر خواہش پوری بھی ہو گئی تو اچانک موت آ کے وہ اس سے لے لے گی، پیچھے وارث جو ہیں اس کے مالک بن جائیں گے اور یہ اللہ کے سامنے حساب دے گا۔ لیکن جو قانے ہوتے ہیں، قناعت جو ہے اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں قبلہ قانے توکل بر خدا، کہ جو کانے لوگ ہوتے ہیں قناعت والے، بس ان کا ہر وقت خدا پر توکل ہوتا ہے، میرے رب پر میرا بھروسہ ہے، میرے اللہ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے، اس پر میرے احسانات ہیں، میری ہر ضرورت اللہ پوری کریں گے، اگر نہ کی تو یہ اس کا اپنا منشا ہے، اس کی مرضی ہے، جو نہ کرے تو نہ کرے، میں تو قانے ہوں، میں اللہ کے ہر عمل پر راضی ہوں۔ تو یہ چند اشعار تھے جس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلے سے متعلق جو ہے نکات بیان فرمائے ہیں۔ یہ ان بڑے اللہ والے تھے اور شاعر بھی تھے، اس لیے جو ہے ان کی شاعری کے اندر جو ہے سورہ اخلاص کی تشریح میں انہوں نے اشعار جو لکھے ہیں، پوری کتاب لکھی ہے سورہ اخلاص میں، ٹھیک ہے، اس میں شرک سے ممانعت، توحید اور اللہ جل شانہ کا تعارف کروایا۔ تو بہرحال آخری آیت کا آخری جملہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، اے میرے محبوب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ پیغمبر ہے، اس کی یہ صفات ہیں، یہ کتاب ہے اس کی یہ صفات ہیں، اس کے باوجود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور کلام پاک کو بیٹوں کی طرح جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیٹا گود میں ہونے کی وجہ سے اس پر شک نہیں گزرتا، اسی طرح اہل کتاب حضور علیہ السلام کو اپنی کتاب میں موجود نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، مگر تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی تھے پہلے عبداللہ ابن سلام، ان کا مقولہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے اور یہ شک ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو، ٹھیک ہے، یہ حرام کا لطفہ ہو گیا ہو، مجھے بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تردد اور شک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جو صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی وہی صفات حضور علیہ السلام کی صفات تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا الحق من ربک، اے میرے محبوب یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں کسی ایک جملے پر بھی شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، اس کی اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور دستور، بطور آئین، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے، پوری دنیا میں اپنے نظام کو غالب فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے، جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔